کوئی بھی سفید کپڑے پہن کے چل رہا ہو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سرکار جا رہے ہیں۔ جو بندہ فنافی شیخ ہو اسے کیسے معلوم ہوگا؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ جو فنافی شیخ ہوگا اگر اسی کو پتہ نہیں ہوگا تو پھر اور کس کو پتہ ہوگا؟ شروع میں جب مرشد اپنی مخلوق اس کے اندر ڈالتا ہے، فنافی شیخ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ جو جینون اصلی فنافی شیخ ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں، اس میں مرشد کے سینے کی کوئی مخلوق ہوتی ہے، ورنہ اور بھی دیگر فنافی شیخ کی اقسام ہیں جس میں مرشد اپنے سینے کا نور عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر نصاب تصوف دیکھا جائے تو ہر وہ مرید جس کو مرشد سے فیض ہونا شروع ہو گیا ہے وہ فنافی شیخ کے درجے میں آتا ہے۔ جب تک شیخ کی تعلیم چل رہی ہے فنافی شیخ، پھر اس کے بعد طریقہ کار یہ تھا، فنافی شیخ اگر کامل ذات ہے تو پھر وہ فنافی شیخ جو ہے مرشد اپنی تعلیم پوری کر کے اس کو رسول اللہ کے دربار میں پہنچائے گا، وہاں سے پھر اس کا مرتبہ فنافی رسول شروع ہو جائے۔ جس کو بھی رسول اللہ کے دربار کی حاضری نصیب ہو گئی اور مستقل اس کی سیٹ ہو گئی وہاں دربار رسالت، وہ فنافی رسول۔ ایک خاص فنافی رسول ہوتا ہے، اس کے اندر مرشد کا رسول اللہ کوئی مخلوق ہوتی ہے۔ اسی طرح جو فنافی شیخ جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ اعلیٰ قسم کا فنافی شیخ ہے، اس میں صرف نور کی بات نہیں ہوتی، اس کے اندر مرشد کے سینے کی کوئی مخلوق ہوتی۔ جب وہ مخلوق اس کے اندر اس کے جو جوڑ ہیں جب وہ استقرار پکڑ لیتی ہے، مرشد کی اس مخلوق کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں، سر تیرے سر میں، ناک تیرے ناک میں، لب تیرے لب میں، تو اس کے بعد محسوس ہونا شروع، اچانک محسوس ہوتا ہے، اچانک اس کو خیال آتا ہے یار یہ تو سرکار جیسے ہاتھ ہے۔ شروع میں پھر وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو خود خیال آتا ہے کہ یار یہ تو میں سرکار کی طرح چل رہا ہوں۔ ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ کوئی نقل تو نہیں کر رہا میں، تو وہ چال کو تبدیل کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک خیال آتا ہے پھر ویسے چل رہا جیسے مرشد چلتا ہے۔ ہم تم کو بھی بنا سکتے ہیں فنافی شیخ، وہ مخلوق ہی تو ڈالنی ہے، لیکن تمہیں جلال بہت آئے گا، لیکن بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ پتہ نہیں اس فنافی شیخ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں یا جو ہم کو جو تجربہ ہوا ہے وہ مختلف ہے، کیونکہ ہم کو جو تجربہ ہوا ہے وہ مختلف ہے۔ اس میں کیا ہے کہ سرکار کی ایک مخلوق آئی ہے، اس کے اپنے جو ہے لطائف ہیں۔ یہ کام رسول اللہ نے مولا علی کے ساتھ کیا تھا، اور جب کیا تھا تو اس کے بعد یہ فرمایا تھا مولا علی کو، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، میرا خون تیرا خون، جسموں کا جسمی، تیرا جسم میرا جسم۔ یہ چیز جو کہی ان کو، مجھے یاد ہے جب یہ میرے ساتھ معاملہ شروع ہوا، جس رات کو ہوا، اس رات مجھے بہت شدید بخار ہو گیا، جسم کو برداشت نہیں ہوا، تو میں صبح جی پی گیا ڈاکٹر کے پاس، تو خود بخود میری زبان سے یہی بار بار نکل رہا تھا الہامی کیفیت کی صورت میں، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی۔ یہ اس کے بعد کیا ہوا، اچانک ایسے ہی بیٹھے بیٹھے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں نا، وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے مجھے ہوائیں آ رہی ہیں کہ جیسے میں کوٹری میں گارڈن میں بیٹھا ہوں، اور کیا ہو رہا ہے، اور لوگ جو ملنے کے لیے آ رہے ہیں میں ان کو دھم کر رہا ہوں، یعنی میں یہاں پر ہوں۔ اس دن کتنے لوگ آئے، دھم کرایا، کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ میں خود کر رہا ہوں۔
یہ معاملہ ہوا، اور یہ ایک بار نہیں بار بار ہوا۔ رمضان کا مہینہ تھا، سرکار یہیں پر تھے، 94 کی بات ہے شاید، 93 یا 94۔ تو یہاں رمضان میں جو مسلمان ہیں وہ ایک مہینے کے لیے کوئی FM کا ریڈیو جو ہے ہائر کرتے ہیں، اس کے اوپر نعت خوانی، یہ قوالی وغیرہ بجاتے ہیں۔ اسی طرح بریڈ فورڈ کے اندر ایک ریڈیو تھا رمضان کا، تو بریڈ فورڈ کے جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے ان سے بات کی کہ سرکار کا خطاب ریڈیو پر لائیو آئے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ آئے سرکار کے پاس بریڈ فورڈ سے، کہنے لگے کہ سرکار آپ کا ہم نے خطاب رکھا ہے ریڈیو کے اوپر، تو آپ تشریف لے چلے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یونس کو لے جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں سرکار آپ کا خطاب رکھا ہے۔ فرمایا ہم ہی کریں گے۔ تو میں نے جاتے وقت پوچھا کہ سرکار میں کیا ہوں، کہوں گا کیا ہو؟ تم منہ کھولنا بس۔ وہ جو فنافی شیخ والا جو ہماری جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو نے شیخ کو ہاتھ لگایا تو فنافی شیخ کو لمس محسوس ہوگا اس بندے کا، اور کسی نے فنافی شیخ کو ہاتھ لگایا تو شیخ کو محسوس ہوگا۔ اب یہ کیسی بات ہو گئی؟ اب تم فنافی شیخ کے پاس گئے، ہاتھ ملایا، ہے نا، تم کو تو یہی لگا کہ فنافی شیخ سے ہاتھ ملایا، لیکن ادھر شیخ کو محسوس ہوا کہ فرید آ جائے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اچھا اب یہاں پر بھی دو ہو گئے فنافی شیخ، اس کے اندر بھی دو کیٹیگری ہو گئی۔ ایک کیا؟ ایک تو مخلوق سینے کی نکالی ڈال دیا، مخلوق ڈال دی نا۔ دوسرا یہ کہ مخلوق نہیں ڈالی، وہ ایک نطفہ نور قلب میں ڈال دیا، اس سے پھر رحم قلب میں ایک نئی مخلوق بنی، وہ خاص چیز ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ وہ معاملہ بھی ہے، سینے کی مخلوق والا بھی اور یہ نطفہ نور والا بھی، اب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کا ذکر نہیں چلتا، ساری زندگی نہیں چلے گا۔ لیکن اگر کہہ دیا نہیں اس کا چلتا ہے، بھلے نہ چلے، اللہ کے یہاں پر چلتا ہے، اللہ کے یہاں پہ چلتا ہے، اتنا نور ملتا رہے گا، یہی ہے کہ وہ صاحب امر ہو جاتا ہے، جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ فنافی شیخ کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز تھوڑی ہے، عشق اور مشق چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہاں اب اگر کسی کو مشق کی خوشبو کا ہی نہ پتا ہو پھر الگ بات ہے۔ یہ کراچی میں ساؤتھ کا جو آستانہ تھا، پٹیل بلڈنگ، جہاں پر زیبو چچی کا گھر ہے، تو وہاں پر آستانہ تھا ساؤتھ کا۔ 97 میں سرکار کا دورہ تھا ساؤتھ افریقہ کا، تو وہاں جانا تھا۔ اب وہ صبح 6 بجے فلائٹ تھی، اب رات کیسے سویا آدمی؟ تو میں نے سوچا کہ چلو ساتھ کے آستانے پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے لوگوں سے گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے۔ وہ سلیم بھائی جو ریڈیو والے تھے ان سے بڑا یارانہ تھا، بہت ان سے یارانہ تھا، ان کے بڑے احسانات ہیں۔ فٹ پاتھ پہ رہتے تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ سلیم بھائی والے جو ہے وہ لے جاتے تھے، چلو اب تم کو نہاری کھلاتے، روز ہی وہ کھانا کھلاتے تھے سلیم بھائی جو تھے۔ لیکن ان کی اس محبت کا ان کو انعام یہ ملا کہ اس رات جب آستانے پر گفتگو کر رہا تھا میں، تو اچانک گفتگو کے دوران وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ابے یہ تو شاہ صاحب کی آواز آ رہی ہے، یہ تو شاہ صاحب بول رہے ہیں۔ وہ ایسے چیخنے لگے، یہ تو شاہ صاحب کی آواز آ رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے پہچان لیا، شاید وہ نہاری کی وجہ سے پہچانا ہو، میں تو یہی سمجھتا ہوں، ان کو کوئی روحانی علم تو تھا نہیں، نہاری کی برکت تھی۔ اچھا ایک تو وہ واقعہ ہوا، دوسرا واقعہ لیاقت آباد میں ہوا، سلیم بھائی کے گھر چھت کے اوپر بیٹھ کے محفل ہو رہی تھی، گلشن وغیرہ بھی ہوئی تھی، تو سلیم بھائی کے گھر لیاقت آباد میں انہی دنوں میں وہ رات کو محفل ہو رہی تھی چھت پہ، تو وہ گفتگو کے دوران جو ہے وہی معاملہ ہوا۔ مطلب یہ کہ آپ تو پہچان ہی لیں گے کہ کیا ہو رہا ہے،
وہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں نا وہ کہنے لگیں گے یار یہ تو شیخ کی آواز آ رہی ہے، مشک آست کے خود بگوید نہ کہ عطار بگوید. وہ تو سمجھ میں آ جائے گا نا. ایک دن امریکہ میں اتنا رویا زندگی میں کبھی اتنا نہیں رویا، بہت رویا. پوچھو کتنا رویا؟ بخدا اتنا رویا کہ جو گاڑی میں روتے ہوئے چلا رہا تھا اس گاڑیوں سے بھی سسکنے کی گاڑی کی آوازیں آ رہی تھی. بخدا گاڑی لرز رہی تھی. سرکار نے مجھے لائر کے پاس بھیجا، چیری ہل نیو جرسی سے ورجینیا. تو اب صبح مجھے نکلنا تھا نا، صبح 5 ساڑھے 5 بجے نکلا وہاں سے. تو سرکار دیر تک رات کو بیٹھے رہے اور لال باغ کی باتیں کی. تو ایک مقام ایسا آیا کہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو ماحول جو ہے وہ بڑا سومبر ہو گیا. پوچھا کہ سرکار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہمارا اس دنیا میں دل نہیں لگتا. فرمایا کہ 94 میں ہم نے جانے کا ارادہ کیا تھا. جیسے ہی ہم نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے چاند پہ آپ کی تصویر ظاہر کر دی. سرکار نے فرمایا تو کر دو، ہمیں کیا. تو اس نے کہا کہ نہیں، اگر آپ چلے جائیں گے تو اس تصویر کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا زمین پر رہنا ضروری ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ 94 میں ہم نے جانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے روک لیا، نہیں جانے دی. اس کے بعد 99 میں کتاب کا کام ختم ہو گیا تو ہم نے جانے کا ارادہ کیا. تو جس دن ہم نے جانے کا ارادہ کیا اور ہم نے پرواز کا ارادہ کیا تو مجھے فرمانے لگے کہ تیری روح نے میرا دامن پکڑ لیا، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے، میں نہیں جانے دوں گا. تو پھر بہت آبدیدہ ہوئے. فرمایا 94 میں اللہ نے روک لیا اور اب تیری روح نے مجھے روک لیا. یہ سن کر جو ہے بڑا رویا، بہت روتا رہا. اور یہ جملہ کہنے کے بعد تھوڑے خفا رہے کہ یعنی بات نہیں کر، یعنی کہ تو نے روکا کیوں؟ اب روح تو ان کے غلام ہے. اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے روح کو نوری زنجیروں سے باندھ دیا کہ یہ میرے پیچھے نہ آئے. یعنی نوری زنجیروں سے باندھ دیا. اب وہ بندھی ہوئی ہے. یہ کیونکہ سرکار کو پتا ہے کہ میں سرکار کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ زنجیروں سے بندھی ہوئی ہے روح، ان کی قید میں ہے. لیکن ان کی قید ہے نا، ان کی قید سے زیادہ خوبصورت کوئی آزادی نہیں ہے. بس اس میں دکھ یہی ہے وہ پیچھے نہیں جا سکتی نا، بندھی ہوئی ہے. تمہارے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ تم بھی اس زنجیر میں آ جاؤ، لیکن تم میں اتنی طاقت تو نہیں ہے. اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی. یہ جسمانی پریشانیاں، مصیبتیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جو سب سے زیادہ تکلیف والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے اپنی یاد کے اوپر پہرا لگایا کہ
کہ میں اسے یاد نہ ہوں، ورنہ پھر ضد کرے گا یہ. کوئی بھی سفید کپڑے پہن کے چل رہا ہو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سرکار جا رہے ہیں. مجھے ایک یہ میرے ذہن میں یہ ایک بات تھی کہ چلو ٹھیک ہے رک جاتے ہیں، اسی بہانے سے جو ہے سرکار کی عظمت کا پرچار کریں گے، لیکن وہ کامیابی نہیں ہوئی. میں چاہتا تھا کہ دنیا پر عظمت گوہر کھلے، بتا ہی نہیں پایا. میں نے دیکھا کہ ابھی صحن تیار ہی نہیں ہے، اپنے لوگوں کے نہیں ہے تو باقی کیا ہوں گے. تو وہ زنجیروں میں باندھ دیا روح کو. Amra TV, the place to connect with God.